میں ڈاکٹر جاوید اقبال ہوں. میں پروفیسر آف میڈیسن کے طور پہ فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں اور میں ڈائبٹیز اور انڈوکرینالوجی کے فیلڈ میں اسپیشلائز کیا ہوا. میں میڈی سرو ہیلتھ کیئر پرائیویٹ لمیٹیڈ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ڈائبٹیز کے حوالے سے لوگوں کو نالج دے سکوں, ان کو آگاہی دے سکوں. بہت سارے لوگوں کو جب ڈائبٹیز کا لفظ ایک ڈائگنوسس آتا ہے, جب ان کے بلڈ شوگر لیول زیادہ آتے ہیں تو وہ ان کو ایک دھچکا سا لگ جاتا ہے, ان کو ایک جذباتی صدمہ پہنچتا ہے کہ یہ مجھے کیا ہو گیا اور مجھے کیوں ہو گئی ڈائبٹیز. بہت سارے لوگوں کو یہ ذہنوں میں کئی کوسچن جنم لیتے ہیں. پھر ان کے ذہن میں انہوں نے سن رکھا ہوتا ہے کہ کوئی ذیابیطس ٹائپ 1 بھی ہوتی ہے, کوئی ٹائپ 2 بھی ہوتی ہے, اور پھر ان کے ذہن میں انسولین کا خوف. ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس مریض نے جس طرح دیکھا ہے اسی طرح اس کو پرسیو کیا ہوا ہے. اگر کسی نے یہ دیکھا کہ کسی ان کے ریلیٹیو کا پاؤں کٹ گیا ڈائبٹیز کی وجہ سے, تو ان کے ذہن میں وہی عکس ہے کہ ڈائبٹیز کے میں پاؤں کٹتے ہیں. اب آج میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ ڈائبٹیز ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا مطلب کمپلیکیشنز ہی ہیں. ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس کو آپ لائف سٹائل کے طور پہ لیں اور اپنی کچھ جنرل پرنسپلز پہ عمل کر کے آپ ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے اس کے اندر گردے خراب ہوں, ضروری نہیں اس کے اندر آنکھیں خراب ہوں, ضروری نہیں اس کے اندر پاؤں خراب ہوں. تو اب سب سے پہلے اپنی ٹائپ جاننے کے لیے ایک سادہ سا اصول یاد رکھیں کہ ذیابیطس کی 2 اقسام ہیں, ذیابیطس ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. دونوں میں لفظ انسولین کامن ہے. اگر انسولین کی کمی ہو تو ہم اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں. اگر انسولین کی نارمل پروڈکشن ہو لیکن انسولین کام نہ کر پا رہی ہو تو اس کو ہم ٹائپ 2 کہتے ہیں. جب ڈائبٹیز ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ 6 اصولوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں. فرسٹ آف آل, آپ ایک اپنے کنسلٹنٹ کا انتخاب کریں. جیسے آپ اپنے لیے کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ بیسٹ جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ نے کنسلٹنٹ کا انتخاب کرنا ہے تو آپ نے سرچ کرنا ہے کہ کون سے کنسلٹنٹ ڈائبٹیز کے معاملے میں بہتر ثابت ہوگا اور کون سا ڈاکٹر ایسا ہوگا جو اپروچیبل ہوگا, جس کے ساتھ ہم بات اچھی طرح کر سکتے ہیں, اپنی بات سمجھا سکتے ہیں. جب آپ کا ڈاکٹر کے ساتھ انٹریکشن ہو تو ڈائبٹیز کے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان جو مکالمہ ہے یا ڈسکشن ہے وہ اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ ذیابیطس میں شوگر پہ قابو پانا کس کی ذمہ داری ہے. بنیادی طور پہ زیادہ ذمہ داری یہ مریض کی ہے, کیونکہ 30 منٹ واک کرنی ہے, یہ ایک پرنسپل ہے. آپ نے اپنی ڈائٹ میں نہیں کرنی ہے, آپ نے اپنی سٹریس میں نہیں کرنی ہے, یہ پرنسپلز میں ہے. آپ نے اپنی بلڈ شوگر مانیٹر کرنی ہے, اپنے اعداد و شمار پہ نظر رکھنا ہے, اپنے ہیموگلوبن A1C کو 3 مہینے بعد چیک کراتے رہنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگتا رہے کہ آپ کی بلڈ شوگر قابو میں ہے یہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو 7% سے کم رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ پیچیدگیوں سے دور رہیں گے. اس کے بعد اپنی ڈینٹل مینجمنٹ, اپنی ڈینٹل ہائیجین کا خیال رکھنا ہے, اور ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو اپنے ویٹ اپنا کم کرنا ہے, اور ایک ریگولر فالو اپ اور میڈیکل ایڈوائس جو میڈیسن دی گئی ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اپنی یہ 6 جو ان پرنسپلز ہیں ان میں سے آپ 5 کے اوپر تو پیشنٹ کا کام ہو گیا, لیکن یہ جو ٹریٹمنٹ کا پورشن ہے اس کا فیصلہ آپ اپنے ڈاکٹر پہ چھوڑ دیں. ڈاکٹر کو 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے رحیم یار خان سے آ کے ایک لاہور کے کسی ڈاکٹر کو مل کے یہ رائے مت دے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے انسولین نہیں لگوانی اور میں نے فلانی گولی نہیں کھانی, یا میں نے صرف ڈائٹ سے علاج کرنا یا میں نے اس سے علاج کرنا ہے. آپ کا ڈاکٹر اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ آپ کا بیسٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس بیسٹ ٹریٹمنٹ کو پریفر کریں. اب کیا ذیابیطس ریورس ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ریورس؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ایک کوشچن ہوتا ہے. ریورسل کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ آپ اگر پہلے 6 مہینے میں بلڈ شوگر لیولز کو فاسٹنگ میں 100 سے کم اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد 140 سے کم رکھتے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ ریورسل میں چلے جائیں. لیکن ریورسل کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ ریورس ہو گیا تو اب آپ نارمل ڈائٹ اور سارا کچھ شروع کر لیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میڈیسن کے بغیر ڈائٹ اور لائف سٹائل چینجز کے ساتھ اپنا 3 مہینے کا بلڈ شوگر ایوری لیول جو HbA1c ہے وہ آپ 6% سے رکھیں. اس کو ہم کہتے ہیں ریورسل آف ڈائبٹیز. سو ریورسل ان اے سینس ممکن ہے, لیکن ایسا ریورسل نہیں کہ جس میں ہم نظر ہی نہ رکھیں ڈائبٹیز پہ.
ہمیں نظر بہرحال اس کے اوپر رکھنی ہے تاکہ وہ ایک چھپا وار نہ کر جائے، وہ کمپلیکیٹ نہ کر جائے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھی ڈائبٹیز کے بارے میں جو میں نے آپ سے کرنی تھی. تھینک یو سو مچ. اگر آپ نے